الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. आज हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा और आज किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को उस दिन की तकलीफ से डराइए जो दिन बहुत करीब आ लगा है, जब मारे डर के इंसान का दिल मुंह को आ जाएगा और उस दिन नाफरमानों का कोई भी दोस्त और साथी नहीं होगा। अल्लाह जानता है तुम्हारी आंखों की खयानत हो और तुम्हारे दिल में जो कुछ छुपा है उसकी अल्लाह जानता है। अल्लाह सच्चा फैसला करता है और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी हैसियत ही कुछ नहीं। बेशक अल्लाह ही सब कुछ सुनता है और देखता है। हर किस्म की हम्द व सना तारीफ बुजुर्गी के लायक अल्लाह वहदहु ला शरीक है।
جو سارے جہان کا خالق و مالک، رازق و داتا ذوالجلال ہے، جس نے کائنات بنائی، جنت اور جہنم بنایا، زمین و آسمان کو اس نے قائم کیا، سمندروں اور پہاڑوں کو اس نے پیدا کیا، دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ اس واحد ذات اور اس زبردست ذات اور اس قادر و قدیر ذات کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سامعین محترم، اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا ختم ہونے والا ہے۔ یہ انسانوں کے جتھے کے جتھے، آبادیوں کی آبادیاں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ان میں سے ایک بھی موجود نہیں ہوگا۔ انسان تو کجا یہ پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کو کبھی کوئی زوال نہیں آ سکتا، ایک دن آنے والا ہے کہ یہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ زمین کی جن کی وسعتوں میں ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں، ایک دن آنے والا ہے کہ زمین کی یہ وسعتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ آسمان جسے ہم دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بنا ستون کے یہ آسمان کھڑا ہے، اور کب سے کھڑا ہے اور یوں ہی کھڑا رہے گا ایسا نہیں ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ یہ آسمان بھی روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ یہ ساری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسی نظر آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری ایک وقت آنے والا ہے کہ ساری ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اور ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے کہ جو اس کے بعد بھی قائم رہے گی، ذو الجلال والاکرام، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے اسے پتا ہے میری دنیا سے واپس لوٹنا۔ دنیا کے اندر ہماری محنتیں، کوششیں، کاوشیں ہر درجہ بڑھی ہوئی ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی آخرت کو بھی سوچتے ہیں کہ میں نے کل ایک آخرت ایسا مقام آنے والا ہے کہ جہاں پر میں نے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں ایسی ہیں کہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری کیفیات یہ ہے کہ دنیا کو دیکھ کر تم ریچھ جاتے ہو، دنیا کو دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ اونچی بلڈنگیں، ان کو دیکھ کر تمہاری سوچ یہی ہوتی کہ مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ لمبی گاڑیاں دیکھ کر تمہارے ذہنوں کے اندر یہ خیالات ابھرتے ہیں کہ یہ میری ملکیت میں آ جائے۔ یہ خوبصورت دکانیں سجی سجائی ہوئی، ان کو دیکھ کر ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ میری ملکیت ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کا پیٹ کبھی بھی ان معاملات سے نہیں بھر سکتا۔